أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 15 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 16 سے درس ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے والے درس میں ہم یہ پڑھ کر آئے تھے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ سے واپس تشریف لا رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے پاس وحی بھیجی اور آپ کو بتایا کہ حدیبیہ کے بعد اب فتح خیبر ہوگی، اور فتح خیبر میں صرف ان لوگوں کو ہی شرکت کی اجازت ہوگی جو صلح حدیبیہ میں شریک ہوئے ہیں، جنہوں نے بیعت رضوان کی ہے وہی شریک ہو سکیں گے۔ جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ شریک نہیں ہوں گے، چاہے وہ منافق ہوں یا کچھ مخلص مسلمان ہی ہوں، ان کو شرکت کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اعلان آ گیا۔ اسی اعلان کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے بعد خیبر کی طرف روانہ ہونے لگے، اور صلح حدیبیہ ہوئی ہے ذی القعدہ ذی الحجہ میں آپ واپس آئے ہیں، اور محرم میں اگلے سال یعنی سن 7 ہجری محرم میں فتح خیبر ہوئی۔ اس کے لیے آپ نے تیاری شروع کی تو اب منافقین آ کر کہنے لگے کہ ہمیں بھی ساتھ لے چلو جی، ہم بھی تمہاری پیروی کریں گے، تمہارا ساتھ دیں گے، ضرورنا نتبعکم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگے نہیں، آپ لوگ ہم سے حسد کر رہے ہو، حسد کی وجہ سے ہمیں ساتھ نہیں لے جا رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت نازل کی اور اس میں فرمایا کہ اب تو تمہیں نہیں لے جایا جائے گا، کیونکہ اللہ کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ ہاں اس کے بعد اور بہت سارے مواقع ہوں گے، ان مواقع میں تمہیں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے، تمہیں بلایا جائے گا، اس وقت دیکھا جائے گا کہ آیا تم آتے ہو یا نہیں آتے ہو۔ قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس شدید تقاتلونهم او یسلمون۔ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے للمخلفین من الاعراب، للمخلفین ان لوگوں سے جو پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، من الاعراب دیہاتیوں میں سے، ستدعون الى قوم اولی بأس شدید، ستدعون ان سے آپ کہہ دیجئے کہ ان قریب تمہیں بلایا جائے گا، ان قریب تمہیں دعوت دی جائے گی، الى قوم ایسی قوم کا مقابلہ کرنے کے لیے، اولی بأس شدید جو سخت طاقتور ہے، جو سخت طاقت والی قوم ہے، اس قوم کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تمہیں بلایا جائے گا، تمہیں دعوت دی جائے گی۔ تو قاتلونہم تم ان سے قتال کرو گے، تم ان سے لڑو گے، او یسلمون یا وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ کہا گیا کہ ابھی تو تمہیں مال غنیمت نظر آ رہا ہے اور تم سمجھ رہے ہو کہ خیبر فتح ہوگا، وہاں کے یہودی مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، وہ کمزور ہیں، تو تمہیں مال نظر آ رہا ہے، اس لیے تم للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ چلیں گے، لیکن اللہ کی طرف سے تمہیں ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ آگے آئندہ اور مقابلے ہونے والے ہیں، ان میں تمہیں بلایا جائے گا، اور اس وقت سخت طاقتور قوم کے ساتھ مقابلہ ہوگا، پھر دیکھا جائے گا کہ کون تم میں سے آتا ہے کون نہیں آتا ہے۔ فَإِن تُطِيعُوا بس اگر تم اس وقت اطاعت کرو گے، فرما برداری کرو گے، مانو گے حکم کو، آ جاؤ گے لڑنے کے لیے، يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا يُؤْتِ تو عطا کرے گا تم کو اللہ اجرن حسنا اچھا اجر، پھر اللہ تمہیں اچھا اجر عطا کرے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا اور اگر اس وقت تم روگردانی کرو گے، تم پیٹھ پھیرو گے، کما تولیتم من قبل جیسا کہ اس سے پہلے تم نے پیٹھ پھیری ہے صلح حدیبیہ کے وقت، جب عمرہ کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ عمرہ کے لیے چلنا ہے، تو تم اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ ان میں سے کوئی واپس تو آئے گا نہیں، اس لیے ہم کیوں ساتھ جائیں، اور حیلے بہانے
کر کے پیچھے رک رہے تھے، تو جس طرح تم اس وقت پیچھے رہے، تم نے پیٹھ پھیری، اسی طرح تم پیٹھ پھیرو گے تو یعذبکم، اللہ تم کو عذاب دے گا، عذابا علیما، دردناک عذاب۔ یہ جو بتایا گیا اوپر کہ آپ ان پیچھے رہ جانے والوں سے، جن کو پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا، ان سے کہہ دیجئے کہ تمہیں ایک سخت طاقتور قوم کی طرف بلایا جائے گا۔ اس سخت طاقتور قوم سے کیا مراد ہے؟ اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض حضرات نے کہا ہے اس سے قبیلہ حوازن مراد ہے۔ قبیلہ حوازن سے حنین میں جنگ ہوئی تھی، اور یہ بڑا طاقتور اور بڑا جنگجو اور لڑنے والا قبیلہ تھا، یہ مراد ہے۔ بعض حضرات نے کہا اس سے مراد ہے روم والے، کہ جن کے ساتھ غزوہ تبوک پیش آیا، اور تبوک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، لیکن بعد میں جنگ نہیں ہوئی، عیسائیوں کے اوپر رعب پڑ گیا اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، وہ لڑنے کے لیے آئے ہی نہیں۔ بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو قبیلہ بنو حنیفہ سے جنگ ہوئی ہے وہ مراد ہے۔ قبیلہ بنو حنیفہ یہ مسیلمہ کذاب کا قبیلہ ہے، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقابلے کے لیے صحابہ کو بھیجا، اور مقابلہ ہوا، تقریباً 11,000 لوگ اس کے مارے گئے، اور اس کے بعد جو بچے تھے ان میں سے اکثریت ایسی تھی کہ جو مسلمان ہو گئے، اور مسیلمہ کذاب وہ بھی جہنم رسید ہوا۔ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ٹھکانے لگایا۔ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہی شخص ہے کہ جس وقت کفر کی حالت میں تھے، جہالت میں تھے، تو اس وقت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اور ان کے جسم کے اعضاء کو کاٹ کر لایا تھا، ان کے کلیجے کو بھی نکال کر لایا تھا۔ تو جب اسلام قبول کر لیا، اس کے بعد پھر مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے والے بھی یہی ہے۔ اس لیے وہ یہ کہتے تھے کہ جب میں کفر میں تھا تو اس وقت بھی میں نے ایک بڑی شخصیت کو، ایک بڑے آدمی کو میں نے قتل کی شہید کیا تھا، اور جب میں مسلمان ہو گیا اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑے کافر کو میرے ہاتھ سے جہنم رسید کیا، تو یہ گویا اس کی تلافی ہو جائے گی۔ جو زمانہ جاہلیت میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے شہید کیا تھا، اس کی تلافی اس سے ہو جائے گی جو مسیلمہ کذاب کو میں نے قتل کیا ہے۔ تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس سے یہی بنو حنیفہ سے جو لڑائی ہوئی تھی یہی مراد ہے، اور اکثر مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اس قوم سے یہی قوم مراد ہے، اس لیے کہ یہ طاقتور بھی تھے، جنگجو بھی تھے، لڑنے والے بھی تھے، اور ان کے ساتھ جہاد ہوا، قتال ہوا، ان کے 11,000 تقریباً لوگ مارے گئے، اور اس کے بعد بہت سارے مسلمان بھی ہوئے۔ اور یہاں یہی بتایا گیا ہے کہ تقاتلونہم، تم ان سے قتال کرو گے، او یسلمون، یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، فرما برداری اختیار کر لیں گے۔ تو یہاں دونوں باتیں ہوئی، قتال بھی ہوا اور فرما برداری بھی انہوں نے اختیار کی، یعنی بہت سارے مسلمان ہو گئے تھے۔ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ الا قوم اولی بأس، قوم اولی بأس سخت جنگجو قوم جو ہے، اس سے مراد ایران اور روم کے لوگ ہیں جن کے ساتھ مقابلہ ہوا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور اس زمانے میں یہ علاقے فتح ہوئے ہیں کہ اس وقت تمہیں بلایا جائے گا لڑنے کے لیے، اور پھر دیکھا جائے گا کہ اس وقت تم کیا جوہر دکھاتے ہو، آتے ہو لڑنے کے لیے کہ نہیں۔ فَإِن تُطِيعُوا، اگر تم اطاعت اور فرما برداری کا راستہ اختیار کرو گے، يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا اجر عطا فرمائے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم روگردانی کرو گے، تم پیٹھ پھیرو گے، كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ، جیسا کہ تم نے اس سے پہلے پیٹھ پھیری تھی، يُعَذِّبُكُمْ، تو اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے گا، عذابًا علیما، دردناک عذاب۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی کہ جو روگردانی کرے گا، یعنی جو جہاد کے اندر شریک نہیں ہوگا، جو جنگ میں شریک نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو دردناک عذاب دے گا، تو کچھ ایسے لوگ
جو معذور تھے، جو جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے تھے، وہ پریشان ہو گئے کہ ہم تو شریک ہی نہیں ہو سکتے ہیں، کہیں ہمیں نہ اللہ تبارک و تعالی عذاب دے۔ جیسے اپاہج قسم کے لوگ، یا اسی طریقے سے اندھے ہیں یا بیمار لوگ ہیں جو مخلص ہیں، مسلمان ہیں لیکن شریک نہیں ہو سکتے تھے، تو وہ پریشان ہو گئے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیت کریمہ نازل فرمائی اور ان کو بتایا گیا کہ تم اس حکم کے تحت نہیں آتے ہو۔ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج۔ لیس علی الاعمى، نہیں ہے نابینا پر، حرج کوئی حرج، کوئی اندھا ہے، نابینا ہے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے، وہ اگر جنگ میں شرکت نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ولا علی الاعرج حرج، اور اعرج لنگڑے پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر لنگڑا ہے، کوئی اپاہج ہے، جنگ میں شرکت نہیں کر سکتا ہے، وہ نہیں جا رہا ہے، تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ولا علی المریض حرج، اور بیمار پر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے جنگ میں شرکت نہیں کر سکتا ہے، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان فرمایا کامیابی کا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اللہ کے رسول کی، يُدْخِلُهُ جنات، تو اللہ اس کو داخل کرے گا ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے سامنے سے، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ ایسے باغات میں اللہ تعالیٰ اس کو داخل کرے گا۔ شرط ہے اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، کہ اللہ کے حکموں کو پورا کرے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرے۔ ان دو باتوں پر جو آدمی عمل پیرا ہوگا، اس کے لیے اللہ کی طرف سے یہ ضمانت دی جا رہی ہے اور یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ یدخلہ جنات، اللہ اس کو داخل کرے گا ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، نہریں جاری ہوں گی۔ ومن یتولی یعذبہ عذابا علیما، اور جو کوئی روگردانی کرے گا، ومن یتولی، اور جو کرے گا یتولی روگردانی، کس چیز سے روگردانی؟ اللہ کی اطاعت سے، اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے، آپ کے طریقے سے روگردانی کرے گا، کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا، یعذبہ عذابا علیما، اللہ اس کو دردناک عذاب دے گا۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ اب بیت رضوان کا پھر دوبارہ سے تذکرہ آ رہا ہے۔ پہلے آیا تھا بیت رضوان کا تذکرہ کہ جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے انہوں نے اللہ سے بیعت کی ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا۔ اب ان لوگوں کی رضا کا اعلان ہو رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، اب اللہ ان سے ناراض نہیں ہوگا۔ اللہ نے اپنی رضا کا اعلان ان کے لیے کر دیا، اور اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے بہت بڑی بشارت ہے کہ لقد رضی اللہ، تحقیق کہ اللہ راضی ہو گیا، عن المؤمنین، اللہ راضی ہو چکا ہے۔ جب ماضی پر قد آ جاتا ہے تو اس کے ذریعے سے اس میں تاکید کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کام بس ہو چکا ہے، اب اس کے خلاف نہیں ہوگا۔ لقد رضی اللہ، تحقیق کہ اللہ راضی ہو چکا ہے، عن المؤمنین، ایمان والوں سے، اذ یبایعونک، اذ جب، یبایعونہ وہ بیعت کر رہے تھے، کا آپ سے، جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے اس وقت اللہ ان سے راضی ہو گیا، تحت الشجرۃ، درخت کے نیچے۔ جب وہ وہاں حدیبیہ کے مقام پر ببول کے یا کیکر کے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے تو اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا ہے۔ فعلم ما فی قلوبہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے جو ان کے دلوں میں تھا، یعنی جو ان کے دلوں میں اخلاص تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے جو ان کے دلوں کے اندر ایمان تھا، اخلاص تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بات معلوم تھی۔ اور اسی طریقے سے جو
صلح کے وقت میں ایک قسم کی بے قراری تھی ان کے دلوں کے اندر، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی جانتا تھا، وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کو معلوم تھی۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، پھر اللہ نے ان پر سکینت کو نازل فرما دیا، اطمینان کو اتار دیا۔ اس وقت بے قراری تھی، بعد میں اللہ نے ان کے دلوں کو مطمئن کر دیا اور ان کے دل مطمئن ہو گئے کہ جو ہوا بالکل ٹھیک ہوا، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ اللہ نے ان کے دلوں کو مطمئن کر دیا۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ راضی ہو گیا ان لوگوں سے، ایمان والوں سے، جب کہ وہ ایک درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ وہ درخت بھی کتنا مبارک ہے کہ جس کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر آ گیا، جس کے نیچے بیٹھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بیعت لی۔ یہ درخت موجود تھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کو کٹوا دیا تھا، اور کٹوانے کی دو وجہ مفسرین نے لکھی ہے۔ ایک وجہ تو یہ لکھی ہے کہ کچھ لوگوں نے آ کر اس درخت کے نیچے نمازیں پڑھنا شروع کر دی تھی، اس جگہ کو متبرک سمجھ کے کہ اس جگہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور آپ نے صحابہ سے بیعت لی ہے، لہٰذا یہ جگہ بڑی متبرک ہے، اس کو متبرک سمجھ کے انہوں نے وہاں نمازیں پڑھنا شروع کر دی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، انہوں نے درخت کو کٹوا دیا کہ آج یہاں یہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، کل کو آنے والے جو ہیں وہ معلوم نہیں آگے کیا کریں گے، اس درخت کی ہی پوجا نہ شروع کر دیں، اسی کو پوجنا شروع نہ کر دیں۔ اس لیے انہوں نے اس درخت کو کٹوا دیا تاکہ شرک کے جو ذرائع ہوتے ہیں وہ بند ہو جائیں۔ دوسری بات مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ وہاں بہت سارے درخت تھے، لوگوں کو یہ بھول گیا کہ وہ کون سا درخت تھا جس کے نیچے بیٹھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی، اور پھر اختلاف کرنے لگے، کوئی کہتا یہ درخت تھا، کوئی دوسرا کہتا نہیں یہ والا درخت تھا، تیسرے نے کہا یہ نہیں بلکہ یہ والا تھا۔ یہ اختلاف جب ہونے لگا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے سارے درختوں کو کٹوا دیا تاکہ یہ اختلاف ہی نہ رہے، اختلاف کی کوئی صورت مسلمانوں کے اندر پیدا نہ ہو، اس لیے سارے درختوں کو انہوں نے کٹوا دیا۔ یہ دو وجہیں مفسرین نے لکھی ہیں درخت کے کاٹنے کی، تو اس درخت کو اس وقت میں کٹوا دیا گیا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں کے دلوں میں کیا تھا وہ اللہ کو معلوم تھا، فعالم، تو اللہ نے جان لیا ما فی قلوبہم، اس بات کو جو ان کے دلوں میں تھی، یعنی ایمان والوں کے دلوں میں تھی، جو اخلاص تھا اس کو بھی اللہ جانتا تھا، اور اسی طریقے سے صلح کے وقت میں جو بے قراری ہو رہی تھی اس کو بھی اللہ جانتا تھا، اور اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت شہید کرنے کی خبر جو ہے وہ اڑائی گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا اور مسلمانوں کو یہ خبر پہنچی، اس وقت ان کے دلوں کے اندر جو جذبات تھے اور جن جذبات کے تحت انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور یہ اعلان کیا تھا نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا، تو اس کیفیت کو بھی اللہ تبارک و تعالی جانتا تھا۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان پر سکینت کو، اطمینان کو نازل کر دیا۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور اللہ نے ان کو بدلے میں دے دی فتحًا قریبا، قریبی فتح، اللہ نے ان کو بدلے میں دے دی قریبی فتح۔ قریبی فتح سے مراد وہی فتح خیبر، یہ اللہ نے عطا کی، حدیبیہ کے تقریباً 2 مہینے کے بعد یہ ان کو مل گئی تھی۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور اللہ نے ان کو بہت ساری غنیمتیں عطا کی، بہت مال غنیمت عطا کیا۔ يَأْخُذُونَهَا، جسے وہ حاصل کریں گے یا جسے وہ حاصل کر رہے تھے، وہ مال غنیمت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی عزیزاً، اللہ غالب ہے، حکیماً، حکمت والا ہے، اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ اس نے یہاں تک مسلمانوں کو لایا، صلح حدیبیہ کے مقام تک لایا، اگر اللہ چاہتا پہلے ہی بتا دیتا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکو گے مت نکلو، اللہ کو تو معلوم تھا نا کہ عمرہ نہیں کر سکیں گے، لیکن اللہ نے حکمت رکھی تھی اس میں کہ مسلمان تیاری کر کے پوری تیاری کے ساتھ آگے اور حدیبیہ پر پہنچے، یہاں آگے رک گئے، یہاں آگے اونٹنی نہیں چل رہی ہے، اگر اللہ چاہتا تو اونٹنی کو پہلے ہی روک دیتا، اونٹنی آگے بڑھتی ہی نہ، مدینہ ہی سے نہ نکلتی، ذوالحلیفہ سے آگے نہ بڑھتی، لیکن یہاں آ کر اونٹنی کو روک دیا گیا، اور آپ نے فرمایا اس اونٹنی کو تو اسی ذات نے روک دیا ہے جس نے ہاتھی والوں کے ہاتھیوں کو روک دیا تھا، اسی نے اس کو روک دیا ہے۔ تو اللہ حکیم ہے،
حکمت، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ اگر مسلمان آتے ہی نہ، پھر صلح بھی نہ ہوتی، اور صلح نہ ہوتی تو پھر جوق در جوق لوگ اسلام کے اندر داخل نہ ہوتے، آگے کے جتنے احوال ہیں یہ پیش نہ آتے۔ اس لیے اللہ کی حکمت اس میں تھی کہ مسلمان نکلیں اور پھر صلح ہو، اور صلح کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حالات کو بدل دیا، اور پھر جلد ہی وہ حالات آگے کہ مسلمان فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ المکرمہ کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرہ، اور اللہ نے تم سے وعدہ کیا، وعدہ کیا تم سے اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے مغانم کثیرۃ، بہت ساری غنیمتوں کا، بہت مال غنیمت دینے کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے، تأخذونہا، جسے تم حاصل کرتے رہو گے۔ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ تم غنیمتوں پہ غنیمتیں حاصل کرتے جاؤ گے۔ ابھی خیبر فتح ہوگی، خیبر کے بعد پھر غزوہ حنین ہوگا، پھر یہ حوازن کا قبیلہ جو ہے اس کے ساتھ مقابلہ ہوگا، اسی طریقے سے بنو سعد قبیلہ اس کے ساتھ مقابلہ ہوگا، طائف فتح ہوگا، وہاں سے مال غنیمت ملے گا، اسی طریقے سے اس کے بعد آگے اور فتوحات ہوں گی، ایران فتح ہوگا، روم فتح ہوگا، وہاں سے غنیمتیں آئیں گی، اور علاقے دنیا کے فتح ہوں گے، اور غنیمتیں آتی ہی رہیں گی۔ اب حالات کو اللہ تعالیٰ نے بدل دیا ہے، اب سختیوں کا زمانہ نہیں رہے گا، اب آسانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آ جائیں گی، اب پریشانیوں کا زمانہ نہیں ہے، اب راحتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں نصیب ہوں گی۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرہ، اور اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے بہت ساری مال غنیمت دینے کا، تأخذونہا، جنہیں تم حاصل کرو گے، فعجل لکم ہذہ، تو سر دست یہ مال غنیمت اللہ نے تم کو دے دیا۔ کون سا والا؟ وہ خیبر والا، سر دست تم کو یہ دیا جا رہا ہے۔ وکف ایدی الناس عنکم، اور اللہ نے لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک لیا۔ لوگ تم پر حملہ آور ہونا چاہتے تھے، تمہارا صفایا کرنا چاہتے تھے، اللہ نے تم سے ان کے ہاتھوں کو روک لیا۔ یہ کف ایدی الناس میں، الناس سے مراد کون لوگ ہیں؟ مفسرین کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے تشریف لے گئے تو اس وقت میں مدینہ کے آس پاس میں کچھ مشرکین کے قبیلے تھے، انہوں نے پلان بنایا کہ اب تو مدینہ خالی ہو گیا ہے، سارے لوگ تو عمرہ کرنے کے لیے چلے گئے ہیں، اب ان کے بیوی بچوں پر حملہ کر کے اور ان کی زمین و جائیدادوں اور ان کے سامان پر قبضہ کرنا ہمارے لیے بڑا آسان ہے۔ پلان بنانے لگے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کے اندر رعب ڈال دیا، ان کے دماغوں کے اندر فوراً یہ بات آئی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سادے نہیں ہیں کہ وہ عمرہ کے لیے چلے گئے اور سب کو لے کر چلے گئے اور پیچھے مدینہ کا کوئی انتظام نہ کیا ہو، نہیں، وہ مدینہ والوں کی حفاظت کا انتظام کر کے گئے ہوں گے، اس لیے ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے دل میں ان کے بات آئی، وہ پلان بنانے لگے، سازش کرنے لگے، لیکن پھر ان کو ہمت نہیں ہوئی۔ بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد خیبر کے یہودی ہیں کہ جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے تشریف لے گئے تو یہ یہودی وہاں پر پلان بنانے لگے اور سازش کرنے لگے کہ اب ہم مدینہ پر حملہ کریں گے اور حملہ کر کے اپنی زمین و جائیدادوں پر قبضہ کر لیں گے، چونکہ ان کو یہاں مدینہ سے نکالا گیا تھا ان کی شرارتوں کی وجہ سے اور معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے، بنو نذیر کو، بنو قریظہ کو، ان سب کو یہاں سے نکالا گیا تھا، تو یہ پلان بنانے لگے واپس آنے کا، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کے اندر رعب ڈال دیا، یہ ہمت نہیں کر سکے، اور پھر اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ واپس آنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر چڑھائی کی اور خیبر کو فتح کیا اور وہاں سے بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ الناس سے مراد جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں تھے اس وقت حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی نہ حضرت بنے تھے اور نہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ مشرکین کی ایک جماعت کو لے کر تقریباً 200 آدمیوں کو لے کر مسلمانوں کے اوپر شب خون مارنا چاہتے تھے، حدیبیہ میں آ کر رات کو حملہ کرنا چاہتے تھے، لیکن مسلمانوں کو اس کا پتہ چل گیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو بھیجا اور اس کے ساتھ جو 200 بندے تھے ان میں سے 80 آدمیوں کو گرفتار کر کے لے آئے مسلمان، تو وہ واپس چلے گئے، وہ ٹل گئے، ان کے ہاتھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا۔ یہ بھی اللہ کا عجیب نظام ہے کہ یہ حضرت خالد ابن ولید آج مسلمانوں پر شب خون مارنے کے لیے آ رہے ہیں، مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، انہیں نہیں معلوم ہے کہ کل آگے کیا ہونے والا ہے، کہ پھر مجھے ہی مسلمانوں کی طرف سے جانا ہوگا،
اور جب اسلام قبول کر لوں گا پھر مجھے سیف اللہ کا لقب دیا جائے گا، پھر کوئی جنگ ایسی نہیں ہوگی کہ جس میں مجھے شرکت کی اجازت نہیں ہوگی اور مجھے شرکت کے لیے نہیں کہا جائے گا، اور کس طریقے سے پھر یہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑیں گے یہ ان کو معلوم نہیں تھا۔ یہ قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں، آج مسلمانوں کے خلاف تھے، بس اس کے بعد جلد ہی ان کو ایمان نصیب ہو جاتا ہے اور پھر مسلمانوں کی طرف سے لڑتے ہیں، اور ایسے لڑتے تھے جس جہاد میں جاتے تھے، جہاں جاتے تھے کامیابی مقدر ہوتی تھی، یہاں تک کہ لوگ یہ کہنے لگ گئے تھے کہ خالد ابن ولید جہاں جاتے ہیں وہاں تو کامیابی مقدر ہی مقدر ہے، اور لوگ ان کے ساتھ جہاد میں جانے کے لیے تڑپتے تھے کہ بس اسی جماعت کے ساتھ ہم جائیں گے جس میں حضرت خالد ابن ولید ہو۔ جب لوگوں کا عقیدہ تھوڑا خراب ہونے لگا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان کو معزول کر دیا تھا اور ان کو جنگ میں شرکت سے منع کر دیا، اور یہ کہا کہ تم کو اب امیر نہیں بنایا جائے گا، اگر سپاہی بن کے لڑنا ہے تو لڑو، تم کو امیر نہیں بنایا جائے گا، اور انہوں نے اس کو بھی قبول کیا، پھر سپاہی بن کے لڑتے رہے کیونکہ اللہ کے لیے لڑ رہے تھے، اپنے نام کے لیے، ناموری کے لیے تو یہ لڑ نہیں رہے تھے، شہرت کے لیے لڑ نہیں رہے تھے، تو اس لیے جیسے کہا گیا ویسے ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو بعض حضرات نے کہا کہ یہ حضرت خالد ابن ولید جو 200 آدمیوں کو لے کر آئے تھے اس سے مراد یہ ہے۔ مفسرین کا ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ یہ تینوں قسم کے لوگ مراد ہو سکتے ہیں، تینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا تھا۔ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اور اللہ نے لوگوں کے ہاتھوں کو روک دیا تھا، عَنْكُمْ تم سے، وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ تکون یہ ہو جائے آیتن نشانی اور نمونہ للمؤمنین ایمان والوں کے لیے، وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، وَيَهْدِيَكُمْ، اور اللہ تم کو ہدایت دے دے، تمہاری رہنمائی کر دے، صراطا مستقیما، تم کو چلاتا رہے صراط مستقیم پر۔ کیا مطلب ہوا اس کا کہ یہ جو تمہیں سر دست فتح دی جا رہی ہے فتح خیبر، یہ اس لیے ہے تاکہ یہ ایمان والوں کے لیے نمونے کے طور پر ہو جائے کہ اب فتوحات کا زمانہ شروع ہو چکا ہے، اب اس کے بعد فتوحات ہی ہوتی رہیں گی، اب اس کے بعد مسلمانوں کو شکست کم ہوگی اور فتح ان کو زیادہ نصیب ہوگی، تو تاکہ یہ فتح ایمان والوں کے لیے نمونہ بن جائے، وَيَهْدِيَكُمْ، اور اللہ تم کو چلاتا رہے صراط مستقیما، صراط مستقیم پر، جیسے اب تک چلا رہا تھا، آئندہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں صراط مستقیم پر چلاتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ایمان والوں کو پوری دنیا کے اندر کامیاب کرے، اللہ ایمان والوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے اللہ ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔